السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے رمضان المبارک سے متعلق کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں مر جائے تو اس کے بارے میں روایات کے اندر بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ مثلا یہ ایک روایت ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک میں مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس فضائل کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں مرنے والے سے متعلق جو فضائل وارد ہے یہ اکثر ضعیف ہے، منکر ہے۔ اس بنا پر بالجزم والاعتقاد یہ عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلی روایت وہ یہ ہے، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن سعيد الواسطي قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة ومن وافق موته عند انقضاء الصدقة دخل الجنة۔ یہ جو روایت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ من وافق موته عند انقضاء رمضان، جو آدمی رمضان مبارک میں مر جائے دخل الجنہ تو یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو امام ابو نعیم رحمہ اللہ المتوفى 430 ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء جلد 5 صفحہ نمبر 23، وہ فرماتے ہیں هذا الحدیث غریب، یہ جو روایت ہے غریب ہے، لم نكتبه الا من حدیث نصر عن حمام، یہ جو روایت ہے یہ بہت زیادہ غریب ہے، اور غرابت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف نصر حمام سے روایت کرتے ہیں، کوئی اور اس میں نہیں۔ یہ تو انہوں نے اجمالی جرح کیا ہے امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے۔ تفصیلی جرح وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے نصر بن حماد بن عجلان، یہ جو راوی ہے یہ متروک ہے۔ امام ابو حاتم الرازی المتوفى 270 وہ فرماتے ہیں نصر بن حماد متروک الحدیث، یہ جو ہے متروک الحدیث ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد 8 صفحہ نمبر 470۔ بلکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ نصر بن حماد بن عجلان کذاب، یہ کذاب ہے۔ قال ابن معین رحمہ اللہ المتوفى 233 وہ فرماتے ہیں هذا الراوی کذاب، یہ جو راوی ہے کذاب ہے۔ الضعفاء الکبیر للعقیلی جلد 4 صفحہ نمبر 300 اسنادہ صحیح۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے وہ یہ ہے، ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں بھی رمضان المبارک کے فضائل وارد ہے۔ وہ روایت یہ ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول هذا رمضان قد جاء تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب النار وتغل فيه الشياطين بعدا لمرء أدرك رمضان لم يغفر له فيه فمتى۔ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تفتح له ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وتغلق ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور شیاطین کو باندھا جاتا ہے۔ بعدن ہلاکت ہے، لمرء ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، لم یغفر له فی، اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، فمتى، تو کب اس کی مغفرت ہوگی؟ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اوسط سے، اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے الفضل بن رقاشی، اور فضل بن رقاشی وہ ضعیف راوی ہے۔ مجموع الزوائد ومنبع الفوائد جلد 3 صفحہ نمبر 43۔ اب اس روایت کو امام طبرانی رحمہ اللہ
المتوفى 360. انہوں نے نقل کیا ہے، سند کو ذکر کیا، پھر اس پر ذوق کا حکم لگایا. وہ سند یہ ہے: حدثنا محمد بن مرزبان الادوی قال حدثنا نوح بن انس المقری الرازی قال حدثنا عبد الرحمن بن معرا قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الى آخر. جو روایت میں نے ذکر کیا پورا، جو اولا میں نے ذکر کیا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وتغلق فيه ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین کو باندھا جاتا ہے. اس روایت میں ایک لفظ ہے کہ شیاطین کو اس میں باندھا جاتا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ دوسرے صحیح روایات سے ثابت ہے، متعدد روایات سے ثابت ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے الفاظ ہے تو یہ دوسرے صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، اس بنا پر یہ جو دوسری باتیں مشہور ہے یہ ضعیف ہے. تو خود امام طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم يروي هذا الحديث عن محمد بن اسحاق الا عبد الرحمن، جو سند کے اندر اوپر ذکر کیا کہ عبد الرحمن بن معران، کہ وہ فرماتے لم يروي هذا الحديث عن محمد بن اسحاق الا عبد الرحمن، کہ اس روایت کو محمد ابن اسحاق سے سوائے عبد الرحمن کے کوئی اور بیان نہیں کرتا. المعجم الاوسط للطبرانی جلد 7 صفحہ نمبر 323. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کی فضیلت سے متعلق ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رحمت و فضل سے امید ہے کہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن بالجزم والاعتقاد اس طرح کا حکم لگانا درست نہیں ہے. هذا من عندي وإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله أعلم بالصواب.